اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. بے شک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ. پروگرام رمز حقیقت کے ساتھ آپ کا میزبان فیصل ایوب آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کی سعادت خاص اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے آپ کو اور مجھے دونوں کو، کیونکہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس کی توفیق نہیں ہوتی اور اس کی محبت ہمارے ساتھ نہیں ہوتی تو ہم خود بخود اس کی طرف بالکل راغب نہیں ہو سکتے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی سب سے زیادہ ہم سے چاہنے والا ہے، ہم سے محبت کرنے والا ہے. اور جس طرح ہم نے پچھلے ایپیسوڈ کے اندر دیکھا کہ ہم زمینی مخلوق ہیں ہی نہیں، قرآن عظیم الشان میں سے ہم نے اس کو پروف کیا. آئے ہیں زمین پر رہنے کے لیے، فلسفہ امتحان ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک طرح سے دیکھنا ہے کہ کون عشق میں اور محبت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اگر دعوے کرتا ہے تو کون اس کے لیے ان تمام امتحانات سے گزرے گا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری تمام دنیاوی و روحانی ابتلا میں انشاءاللہ کامیابی و کامرانی نصرانی عطا فرمائے، آمین. اور یہ تمام کی تمام آسان ہوں گی انشاءاللہ ان پروگرام کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو روحانی معرفت ہے اور اپنی روح کو طاقتور بنانے کے ساتھ انشاءاللہ. تو ناظرین جس طرح آپ نے دیکھا کہ اگر ہم ایک اپنے ساتھ جو بہترین تحفے لے کر آئیں عالم بالا سے، اس میں ایک قیمتی تحفہ ہمارے جسموں کے اندر ہے جو کہ ہے روح. کیونکہ تمام وہ نعمتیں دیکھ کر سونگ کر اپنے ساتھ اس کی خوشبو کہنا چاہیے ریحائے دل فضا، دل کو لبھانے والی خوشبو لے کر آئیے ساتھ. تو اس لیے وہ تمام کی تمام اس کی عادات و اطوار نیکی، نیک روئی اور نیک خوئی ہے. مگر کون سی چیز ہے جو کہ ہمیں وہ تمام کوالٹیز کو بھول جانے اور اس کو بالکل ہی نظر انداز کرنے پر راغب کرتی ہے؟ وہ ہے نفس اور شیطان کا فلسفہ، جو کہ انشاءاللہ آگے پروگرامس میں آئے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم نیکی کی طرف راغب ہیں، اور وہ اسی کو پسند کرتا ہے اپنے بندوں سے. یہ بھی قرآن عظیم الشان کی آیت ہے. اس کو یہ پسند ہے جس کا وہ ارادہ کرتا ہے. اور اگر انسان غلط راہ میں نکل پڑتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہا ہے کہ میں نے تم پر ظلم نہیں کیا ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، تم نے اپنی نفسوں پہ خود ظلم کیا. تو ان پروگرامز کے ذریعے ہم اپنی کوشش یہ ہے کہ روح اور روحانی طاقت کو زیادہ سے زیادہ قوی کریں، تاکہ آگے چل کے اور جتنی بھی روحانی علم ہے اور تعلیم و تعلم ہے وہ اس سے استفادہ حاصل کریں، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ استقامت کی توفیق دے. دوسرے لفظوں میں اس میں کامیاب ہونا جو کہ قلب سلیم کی طرف کا جانے کا راستہ ہے، نیکی، نیک روئی، نیک خوئی اور نیک بخت اور خوش تینہ ترین پرسنالٹی بنانے کا جو راستہ ہے، اس میں انسان کو اگر گزرنا ہے تو وہ روحانی طاقت کے ساتھ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ بالکل جس طرح یہ انگلیاں پیوست ہوتی ہیں اس کے بغیر ناممکن ہے. اور اسی کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہا اب اگر میری طرف آنا ہے تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور وسیلہ تلاش کرو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے. اور ان کے بعد وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اولیاء اللہ ان کے ساتھ. وہ تمام کی طرف آپ نے نوٹ کیا ہوگا ان پروگرامز کا، جیسی انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت کی سبجیکٹ کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے. اور جس طرح الحمدللہ ہم پچھلی ایپیسوڈز کر رہے ہیں، آپ اپنے دل سے پوچھیں، انسان ایک دم سے لگتا ہے کہ رابطہ مستقیم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے قائم ہو گیا، اور دل اور دماغ میں کوئی بھی خیال نہیں آتا ہے سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے. اللہ سبحانہ تعالیٰ میں اتنا غافل ہوں تجھ سے، تیری اتنی نعمتیں، میں ڈھونڈ رہا ہوں تجھے آسمانوں پہ، تو میرے اندر موجود ہے. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. وفی انفسکم افلا تبصرون. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں اس پہ استقامت و مداومت دے. اور لب اب یہ کہ ہم سوچتے تھے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ٹوٹ کر ہم سے محبت کرتا ہے، ٹوٹ کر.
عشق کی اس کی ہمارے ساتھ انتہا نہیں ہے، انتہا نہیں ہے کوئی. اور اسی سے ریلیٹڈ میں اور آگے بڑھنے کے بجائے ادھر ہی رکتا ہوں انشاءاللہ. اور آج کا پروگرام بھی کچھ اسی موضوع سے رکھا ہے کہ کیوں نہ ہم سب مل کر دوبارہ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے قرب کی طرف بڑھتے، قرآن عظیم شان کے ذریعے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ٹیچنگ کے ذریعے، اور محسوس کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کیا نظام برقرار رکھا ہے، اور کیا ہر لمحہ ذرہ ذرہ انسٹنس بائی انسٹنس اس کی نعمتیں اور اس کا کنٹرول اور اس کا جو دست بلا کیف ہماری کس طرح ٹیک کیئر کر رہا، آپ خود اپنے دل سے کہیں گے. تو چلتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی اگر آپ نے غور کیا ہو اپنے انسان کے وجود کے اوپر، ترکیب بندی کے اوپر، وہ اس طرح کے جس طرح پچھلی ایپیسوڈز میں ہم نے سرسری طور پہ اس پہ بات کری تھی، آج اندر چلتے ہیں تھوڑا. اور جس طرح ہم نے دیکھے کہ ہمارے جو ناک کے جو راستے ہیں، جس کو انگلش میں نوسٹرلز بولتے ہیں، وہ میں راستوں کی بات کر رہا ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں پوری ایک قرآن دی ہے کہ ایک آیت دی ہے، وَالنَّجْدَيْن. اوکے، منہ کے اندر جو کیوٹی ہے اس کا ایک الگ راستہ ہے. ہماری جو انٹسٹائنس ہیں اس کے اندر ایک راستہ ہے. ہمارے لنگس کے اندر انسان اگر اترے، تصور کریں، اس کے اندر پیچیدے راستے ہیں. اور بالکل جس طرح ہائی وے یا چھوٹی سی اسٹریٹس بول لیں، ایلیز بول لیں، سے وہ بنے ہوئے انسان. یہ تمام کے تمام راستے مختلف اطوار پہ، مختلف سائز کے، مختلف ڈائریکشنز کے، کوئی ٹیڑھا ہے، کوئی سیدھا ہے، کوئی مڑ رہا ہے. ہر ڈائریکشنز کے اندر تمام کے تمام کس طرح اور کس نے ڈرل کریں. کبھی آپ نے ڈرل مشین ہاتھ میں پکڑی ہو، روزانہ ہر کسی کے گیراج میں ہوتی ہے اور ٹولز باکس کے اندر موجود ہوتی ہے، ہم لوگ گھروں کے اندر یوز کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ڈرل مشین سے انسان جب سوراخ کرتا ہے دیوار میں تو سیدھا سوراخ کرتا ہے تاکہ اس میں کیل ٹھوک سکے دیوار میں یا اور چیزیں ڈال سکے. مگر یہ کس قسم کی ڈرل مشین ہے؟ کون سی دست بلا کیف کے ہاتھ میں ڈرل مشین ہے کہ جس نے ہر ایک سوراخ کو مختلف ہائیلی ایٹامک لیول کے پریسیجن سے ڈرل کیا ہے. اور کون سی ڈرل مشین کی بٹ لگائی ہے جو کہ سیدھی نہیں ہے، ٹیڑھی ہے، گھوم کے میرے نوسٹرل سیدھے جا کے مڑ کے جگہ بنا کے پھر نیرو سوراخ ہو جاتا ہے جو کہ میرے گلے کے اندر جاتی ہے. میری آنکھوں کے سوراخ، میرے کانوں کے اندر ٹوسٹنگ سوراخ، اور آرٹریز اور وینز کے اندر. ایک ایگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں. جس طرح ہمارے گھروں کے اندر بھی مالی اور باغ جو پیچھے لوگ گارڈنز بناتے ہیں اور شام کو پانی دیتے ہیں پودوں کو، آپ نے دیکھا اگر بڑا پائپ ہو تو اس میں پانی ڈفرینٹ رفتار سے نکلتا ہے، چھوٹا پائپ ہو تو اس میں پانی کی رفتار مختلف ہوتی ہے. اور کبھی کبھی اگر آپ اپنے چھڑکاؤ ڈالنا، تیز ڈالنا پانی کا چھڑکاؤ پودوں پہ، تو ہم آگے سے پائپ کو دبا دیتے ہیں، جبکہ فلو ایک ہی آ رہا ہوتا ہے تو دبانے سے پانی کی رفتار اور تیز ہو جاتی ہے. تو مختلف اگر لینتھ ہو پائپ کی تو مختلف رفتار ہوتی ہے پانی کی اس کے اندر. آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ آرٹریز اور وینز کی کس پریسیشن کے ساتھ ڈرلنگ کری ہے کہ جس کو کہتے ہیں ہم انگلش لینگویج کے اندر بلڈ پریشر، نہ وہ بڑھتا ہے نہ کم ہوتا ہے. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ تجھے میرا اتنا خیال ہے، میرا ہی نہیں، جو تیرے سامنے سجدہ نگو ہے اس کا بھی خیال ہے، جو سجدہ نہیں کرو کھلے عام آؤٹ لاؤڈ لوگوں کو بتا رہا ہے کہ میں ایتھیسٹ ہوں، اس کی بھی تو ٹیک کیئر کر رہا ہے. تیری محبت یا جنونیت کی انتہا نہیں ہے، انتہا نہیں. اگر وہ شرائط رکھتے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت مجھ سے اور آپ سے غیر شرطی ہے، غیر شرطی ہے، کوئی شرط نہیں ہے اس کے اوپر. سوچیں اگر وہ شرائط لگاتے تھے، نہیں یہ تمام کام میں نہیں کروں گا جب تک 10 گھنٹے سجدے میں نہیں رہو گے، اور وہ 10 گھنٹے ایسے بھی نہیں، کسی سے بھی کنیکٹ نہیں ہونا، سے بس گڑ گڑا کے مجھ سے دعا کرنی ہے،
تب میں تمہاری یہ جو اندر کی بلڈ پریشر ہے وہ درست کروں گا، ورنہ میں نوسٹرلز بند کر دوں گا، گلا بند کر دوں گا، اور کچھ بھی چاہتا کر سکتا تھا. مگر اس کی محبت غیر شرطی ہے، کوئی شرط نہیں ہے اس کی. ہر ایک انسان سے، اپنی ہر ایک خلقت سے محبت کرتا ہے. یہ معرفت کی جو اگزامپل آپ کو بتا رہی ہے، اور یہ جو میں نے خاکہ لیا حضرت مولانا فیضانی ان کی کتاب سے لیا. سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر کسی کا ولی ہے، محبت کرتا ہے، دوست ہے، نگہبان ہے. شرط یہ ہے کیا ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ولی ہیں؟ دو طرفہ ہے. اور بن سکتے ہیں اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف اس طرح علماً قدم بڑھائیں اور محسوس کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنے وجود کے اندر. یہ طریقہ، یہ ہے معرفت کی وہ 2500 آیتیں جس کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری توجہ دلا رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ یہ تمام فیلنگز، احساسات، احسانات، ہر پر ہر لمحہ یہ لے کے چلو پھرو، تب بنو گے عباد الرحمن، تب بنو گے نیک بخت، تب بنو گے خوشتینہ ترین وہ لوگ جو کہ اپنے جیبوں کے اندر ہر پر ہر لمحہ نیکی کے سکے لے کے چلتے ہیں. ان کے پاس اوروں کو دینے کی اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی کے اوپر فرمایا کہ هل انبئکم بخیارکم، میں تمہیں بتانا دوں کہ تم میں بہترین شخص کون ہے؟ اذا رؤوا ذکر اللہ، جس کو دیکھو، جس کی کمپنی میں بیٹھو، جس کے ساتھ بیٹھو، جس کی صحبت میں بیٹھو، اللہ سبحانہ تعالیٰ یاد آ جائے، باتوں سے یاد آ جائے، صحبت سے یاد آ جائے. اور بیسٹ اس کی جو پرسنالٹی وہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، انہوں نے یہی چیزیں ٹیچ کریں اور آگے چلتی آ رہی ہے اس طرح. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت ہم سے غیر شرطی ہے اور ہر پر ہر لمحہ ہے، اور ہر پر ہر لمحہ وہ چاہتا ہے کہ علماً وہ انسان میرے پاس آئے. اسی طرح سے تمام موتی جواہرات علم کے ہمارے اندر پرو دیے ہیں، اور قرآن سے شان کی گائیڈنس دے دی ہے کہ اس کو پڑھو، اس کے ذریعے سمجھو اور میری طرف بڑھو اور آگے آؤ میرے پاس. تو اس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر انسان ایک قدم آئے گا تو میں ایک پورے بالشتہ ہوں گا، ایک قدم چل کر آئے گا میں 10 قدم دوڑ کر آؤں گا. کیوں؟ کیونکہ میری محبت تم سے زیادہ ہے. یہ بولنے کی طاقت، یہ دیکھنے کی طاقت. اور بات ادھر ہی ختم نہیں ہو جاتی. آرٹریز وینز کی اگر اگزامپل کی بات کر رہے ہیں کہ آرٹریز اور وینز جسم میں اس طریقے سے ملتی ہیں کہ اگر فلو آف بلڈ جو کہنا چاہیے وہ قائم و دائم رہتا ہے. حتیٰ یہ کہ انسان اگر کسی ایکسیڈنٹ میں ہاتھ گنوا بیٹھے، ٹانگ گنوا بیٹھے اور وہ کاٹنا پڑ جائے جسم سے، تو کبھی بھی فلو آف بلڈ انسان کا رکتا نہیں. اندر ایک اسپیشل میکینزم چل رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، میننگ ہر پل ہر لمحہ میرے ساتھ ہے، وہ آپ کے ساتھ ہے، سب کے ساتھ ہے. وہ خدا سب کا ہے، اور ایسے ہی نہیں خدا الرحمن الرحیم شدت سے محبت کرنے والا ہے. اس لیے اس نے منیمم ہم سے بھی مانگی والذین آمنوا اشد حبا للہ. جب وہ شدت سے محبت کرتا ہے 1000 ماؤں سے زیادہ، تو ہماری پھر رسپانس کیا بنتا ہے؟ ہم بھی شدت سے محبت کریں اس سے، کیوں نہیں؟ اور یہ ایک ابتدا ہے، یہ تمہید ہے، اور اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کوئی انتہا نہیں، اس کی محبت کی کوئی انتہا نہیں، اس کی نعمتوں کی کوئی انتہا نہیں. کیا جمال، کیا کمال، کیا قیوم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، اس نے تمام کا تمام نظام برقرار رکھا ہوا ہے. قادر جل جلالہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام اسماء الحسنی ہم نے پڑھے تو ہیں، مگر اس طرح سمجھ کر اور اثر کرتے ہیں، اور دل میں ایک احساس پیدا ہوتا ہے، اور انسان ون آن ون اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے. اور یہ ہے تقویٰ کی راہ پر گامزن ہونا. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کب مجھ سے دور ہوا؟ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. ہم نے دیکھا کہ ان راستوں کے ذریعے محسوس کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے قریب ترین تو ہے میرے ساتھ، اور کون ہے؟ اور یہ تمام کا تمام نظام
کون سا ڈاکٹر، کون سا انجینئر، کون سا امیر ترین شخص، کون سی دوسری ہستی اس دنیا کے اوپر میرے لیے پوری کر سکتی ہے؟ کوئی بھی نہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کوئی بھی قادر نہیں، کوئی بھی قیوم نہیں ان تمام چیزوں کو. ناظرین، آپ اور میں ملینئر بھی اگر میں کہوں، بلینئر بھی کہوں تو کم ہے. امیر ترین اگر یہ نعمت ہمارے دل میں اتر گئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فضل سے، کرم سے، ہم لوگ صرف دنیا ہی کے نہیں خوش بخت، آخر کے بھی امیر ترین لوگوں میں، امیر ترین اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق میں. ایک مرتبہ ہمارے استاد ہیں، انہوں نے مجھے قریب بلا کے کہا کہ فیصل صاحب اپنی یہ پوری انگلی نہیں، انگلی کا ایک چھوٹا سا پور مجھے دے دو اور میں تمہیں بلینک چیک دینے کے لیے تیار ہوں، مذاق نہیں، جو ڈالر کی اماؤنٹ میں بھر لینا. میں گھبرا گیا، میں نے کیا کہہ رہے ہیں، ناممکن، آپ آدھی انگلی کی بات کریں، میں آپ کو چھوٹا سا اپنی انگلی کا پور بھی نہیں دوں، ایک چھوٹا سا اسکن کا حصہ، کیونکہ میں نہیں کر سکتا یہ، آپ بلینک چیک مجھے دے دیں. تو ہنس کے کہنے لگے، تو دوسرے لفظوں میں فیصل صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی اتنے سی انگلی کی بھی جو پرائس ہے وہ پرائس لیس ہے، کہ اوپر سے لے کے نیچے تک کتنی نعمتیں لے کے پھر رہے ہیں آپ، کتنے امیر ہیں. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اور الذی خلقک فسواک فعدلک، یہ مطلب کتنی پریسائز پریسیشن سے اس نے یہ سوراخ کریں تمام کے تمام ماں کی رحم کے اندھیرے کے اندر. سبحان اللہ، کوئی دوسرا خدا نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا، الکبریا جل جلالہ، اس کے علاوہ. ہم ڈھونڈ رہے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمانوں میں ادھر ادھر، آپ نے دیکھا دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر پل لمحہ میرے ساتھ. انی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ جب احساس پیدا ہو، اور جب انسان یہ احساس پیدا ہو اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہو. کہہ رہا ہے دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی. اس وقت طاقت پرواز آتی ہے. پھر خواہ میں منہ سے کہوں یا نہ کہوں، دل میں سوچوں، سیدھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جائیے. تو یہ تھی چھوٹی سی اگزامپل، اور آگے چلتے ہیں. آپ چھوٹی سی ایک اور مثال لیتے ہیں کہ گوشت کی صفت، جب ہم اس منہ کی بات کر رہے ہیں، گوشت کی صفت ہے. آپ اور ہم ہفتے میں ایک بار گوشت لے کر آتے ہیں گھر میں کھانا پکانے کے لیے. ہر انسان نے دیکھو گوشت کے اندر ایک چپکنے کی کوالٹی پائی جاتی ہے، ہاتھ لگایا چپ چپ کرتا ہو، چپکتا ہے ایک دوسرے سے. مگر کون سی قدرت عظیم و کریم جل جلالہ کے علاوہ کہ اگر ہونٹوں کو اس نے ہمارے بنایا تو کون سی غائبانہ چھری سے میرے یہ ہونٹ ماں کے اندھیرے کے رحم مادر کے اندر اندھیرے میں اس نے کاٹے کہ خون باہر نکلے اور یہ دو ہونٹ الگ ہو جائے. وشفتین، اور بہت ہی مشکل چیرا اگر میں بولوں تو وہ ان آنکھوں کے اندر ہے. بچہ جب اندر ہوتا ہے کچھ مہینے کا، یہ آئی لٹ بنا تو دی، کس نے ہٹائی ہیں کہ پیچھے آنکھ کا ڈیلا ہے، اور چپکنے کی یہ طاقت بالوں کے اندر، جسم کے اندر. مگر جب باہر آتا ہے ایک ایک بال منفرد، ایک ایک بال منفرد. دو بال کبھی بھی دنیا کے اندر کوئی بچہ ایسا پیدا نہیں ہوا کہ دو بال اس کے ویلڈ ہوئے ہوئے، جڑے ہوئے ہوئے. حتیٰ یہ کہ اگر کاٹن کی کاشت دیکھ لیں، پودے چھوڑے جا کے، وہ کاٹن بال کو اگر میں نکالوں، دیکھوں پوری الجھی ہوئی ہے چھوٹی سی سفید بال، ایک تار نکالوں گا پکڑوں گا وہ پورا آرام سے باہر آ جائے گا. اس کمپلیکسٹی کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک خوبصورتی اور سمپلسٹی دی ہے. سبحان اللہ. ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء لا الہ الا ہوا فانا تؤفکون. کدھر جاتے ہو، کدھر بھاگے جا رہے ہو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار پکار کے کہہ رہا ہے قرآن میں، یہ ہے تمہارا رب، خالق کل شیء. سبحان اللہ. امید ہے ایک جذباتی طور پہ بیان کروں، کیونکہ ایک جذباتی لمحہ ہے
اللہ سبحانہ تعالیٰ کیونکہ میں تمام چیزوں سے غافل تھا ہوں، تمام قسم کی عبادت کر رہا ہوں، مگر میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تو نے یہ میرے نوسٹرلز اور یہ تمام کے تمام سوراخ کس طرح ڈرل کریں، کس طرح بنائیں. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں، تو غنی ہے، میں فقیر ہوں تیرا، ہر پر ہر لمحہ تو سمد ہے، بے نیاز ہے. تو امید ہے اس چھوٹے سی اگزامپل کے ساتھ آپ کے دل و دماغ کے اندر، اور خاص کر یہ جو چراغ ہے ایمان کا قلب کے اندر، یہ اور جاگو آج اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خاص فضل سے، کرم سے. اور ایمان کی اس کیفیت میں ایک تر و تازگی، اگر تر و تازگی آئی ہے تو لکھ لیں یہی ایمان کی حلاوت اور روح کی چارج کا بہترین طریقہ. اور آپ نے غور کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ، کے سبجیکٹ کے ساتھ کنیکٹ ہو کر ہمیشہ ایک تر و تازگی آتی ہے. کیوں؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کی باتوں میں قلب سکون پاتے ہیں. آپ نے دن میں کسی قسم کی کام کی ہو، تھکے ماندے، جیسی ان معرفتی باتوں سے انسان کنیکٹ ہوتا ہے، تمام تھکن دور، تمام ڈپریشن دور، ایک ریلیکسیشن آتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے قرآن عظیم شان میں کہا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہونے ہی کے اندر تمام غمیوں کا ایجاد ہے، نجات ہے، تمام غموں سے نجات ہے، اور تمام خوشیوں کا ہی ذریعہ و سبب اسی کی یاد ہے. اس قسم کی علماً یاد، ایک طریقہ یہ. دوسرا طریقہ بذکر، ناموں کے ساتھ، اور اس پہ ایک الگ ایپیسوڈ کریں گے انشاءاللہ ایک دن. تو امید ہے آپ کا ایمان اور تار و تازہ ہوا اور چارج پیدا ہوا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قائم و دائم و برقرار رکھے. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة مع المقربين والأبرار. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. تو ہی کافی ہے میرے لیے، کیونکہ تیرے علاوہ یہ تمام کے تمام معرفت کی باتیں جو ہم نے کریں، اور یہ کنٹرول، یہ پریسیشن تیرے علاوہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اپنا سب گھر والوں کا انشاءاللہ خیال رکھیے گا. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ اور اچھے پروگرام لے کر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.